تعالی علی خیر خلق محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، جس بندے کے کلیجے میں ایمان ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل صد تکریم حضرات محترم آستانہ عالیہ پر جمعہ شریف کا اجتماع ہے، جس کی صدارت صاحب مہر و محبت پروردہ آغوش ولایت فیض امین سلسلہ عالیہ چشتیہ تقسیم فیوز و برکات حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ فیض مہر عزیز دامت برکاتہم عالیہ چشتی، آپ کے نظامی زیر صدارت آج کا یہ اجتماع ہے۔ آپ کے پہلو میں بابا جی کے صاحبزادگان تشریف فرمائیں، عقیدت مندوں کا اجتماع ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت بابا جی کے نور ولایت کا صدقہ ہم سب کی حاضری مقبول فرمائے، اور آج کے اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ اللہ ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھرپور فرمائے۔ جو تمنائیں اور مرادیں لے کر ہم یہاں حاضر ہیں اور جنہوں نے ابھی حاضر ہونا ہے اور جو کسی وجہ سے آج نہ آ سکیں، اللہ ان سب کی نیک مرادیں اپنے حضور سے مقبول فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ اس کی رحمت شاہ و گدا پر برابر برس رہی ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ لاہور آیا تھا، شالمار باغ میں جب واپس جانے لگا تو دریا راوی کے کنارے سے گزرتے ہوئے اس کی ملاقات ایک فقیر سے ہوئی۔ اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو ریت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فقیر سے پوچھا کہ سنا کیسی گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بولنی پڑے گی، کیونکہ آپ آستانے پر بیٹھے ہیں اور ایک فقیر کے دروازے پر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ پیر آپ کو جو ہے نا وہ ہر جگہ ملیں گے، فقیر نہیں ملے گا آپ کو۔ پیر تو اب گلی گلی میں ہے۔ اولیاء اللہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں مگر انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ پیر تو ہر جگہ ملے گا۔ اور آج پیر کی تعریف کیا ہے؟ ویسے تو یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب بوڑھا یا بزرگ ہوتا ہے، لیکن آج پیر کی یہی تعریف ہے کہ جو لینے والا ہو۔ آپ کو ہر گلی میں ملے گا مگر فقیر نہیں ملے گا۔ فقیر کی شان یہ ہوتی ہے وہ لیتا نہیں ہے، وہ اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ آپ ایک فقیر کے دروازے پر بیٹھے۔ بابا جی نے ساری زندگی حالت فقر میں گزاری، جیب سے خرچ کیا رسول اللہ کے دین کے لیے، حضور کے دین کی ترویج کے لیے، دن رات ایک کیا۔ اس علاقے کی ہر گلی، ہر محلے، ہر بستی، ہر چوک میں حضور کا میلاد عام کیا، حضور کی شان بیان کی، حضور کی عظمت پر پہرا دیا۔
تو فقیر کے آستانے پر بیٹھے ہیں تو ذرا فقیروں کی محبت میں بیٹھے، بار بار نہ آپ کو کہنا پڑے کہ بولیے۔ میں شعر وغیرہ تو ہمیں یاد کوئی نہیں اب رہتے، نہ ہی وہ ذہن میں ہے، لیکن وہ سردار صاحب نے کہا تھا کہ تلی وانگ رنگ پور وچ رنگ دی گل کوئی نہیں، جتھے یار ہووے اتھے رنگ ہوندا۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ رنگ پور وچ وہ شہر ہے نا مظفر گڑھ اور جھنگ کے درمیان رنگ پور، یہ کھیڑا جو ہی رانجھے کی داستان میں ہے، کھیڑوں کا علاقہ ہے، جاتے ہیں وہاں بھی بیان کرنے، کھیڑوں کے گاؤں ہیں، قوم ہے یہ کھیڑا۔ تو سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ رنگ پور وچ رنگ دی گل کوئی نہیں، جتھے یار ہووے۔ اب بولیا جنہ تے چڑھے ہے وہ بول سکتے ہیں بندے سبحان اللہ، اور جن پہ بابا جی کی محبتوں کا رنگ ہے وہ ذرا اونچا بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ رنگ پور وچ رنگ دی گل کوئی نہیں، جتھے یار ہووے اتھے رنگ ہوندا، تے محفل وچ کھڑکے وانگ ٹلیاں دے جڑا سچے گراں دا ملنگ ہوندا۔ چپ کر کے نہ بیٹھیں، بولیں، اب توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا کچھ تجھ سے بہتر گزری، کچھ تیرے جیسی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر فقیر سے کہا شاید تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہم پورے ہندوستان کے بادشاہ، لاکھوں کی فوج، درجنوں محل، خزانے سونے چاندی سے، ہم جیسی کیسے گزر رہی ہے اور ہم سے بہتر کیسے گزرے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا کہ شاہجہاں میں نے تجھے پہچان کر یہ جواب دیا، سن تیرے جیسی تو اس طرح گزرتی ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو مخمل کے بستر پر لیٹ جاتا ہے، میں اس ریت پر لیٹ جاتا ہوں، نیند تجھے بھی آ جاتی ہے، نیند مجھے بھی آ جاتی ہے، یہ تو ہماری گزر رہی ہے تجھ جیسی۔ لیکن جب فجر کے وقت مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ، تو خواب غفلت میں سویا رہتا ہے، میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیتا ہوں، یہ میری تجھ سے بھی بہتر گزر رہی ہے، یہ میری تجھ سے بھی بہتر۔ تو ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس کی رحمت شاہ و گدا پر برابر برستی ہے۔ آگے نصیب والے وہ لوگ ہیں جو اس کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، اور درود و سلام ان پر جو جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے ہاتھ واپس میں پلٹتے ہیں ان کی دعائیں پہلے ہی مقبول ہو جاتی ہیں، بلکہ انہیں ہاتھ اٹھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، ان کے تو دل کا ارادہ بدلے تو رب کعبہ بدل دیتا ہے۔ ان پر سلام جن کی شان کا عالم کیا ہے کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے بیٹوں جیسا کوئی نہ ہو سکا، حضور کی آل جیسا کوئی نہ ہو سکا، کہ جن کا نام لینے کی شان یہ ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار کی شان محبوبی کا عالم یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ان پر سلام جو محبوب خدا ہیں، جن پر اترے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو کا دوسرا جو غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سرکار کی ہجرت کا زمانہ ہے، ہجرت کا عموم کا حکم آیا ہے، حضور نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی ہے، رات کے اندھیروں میں اکیلے اکیلے ٹولیوں کی صورت میں نہیں، چھپ کر ہجرت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر مجھے حکم نہیں آیا، بس انتظار کرو۔ پھر وہ شب آ گئی جب اللہ نے محبوب کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیے۔ حضور نے مولا کائنات علی شیر خدا علیہ السلام کو بلا کر فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ مولا کائنات نے کہا حضور جیسے آپ کا حکم ہو۔ حضور نے فرمایا میں نصف شب میں ہجرت کر جاؤں گا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو اپنے بستر پر لٹایا۔ حضور جب گھر سے نکلنے لگے تو باہر کافر تلواریں لے کر کھڑے تھے، وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔
قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ اس دین کو کس طرح ختم کیا جائے. تو آخر یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا کہ ہر قبیلے کے چند افراد حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں. جب وہ صبح کے وقت نماز کے لیے نکلیں تو انہیں یک بارگی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے. ان کا قبیلہ بنی ہاشم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ سارے قبیلوں سے جنگ کرے گا. اگر ایک قبیلے کا کوئی فرد قتل کرے گا تو وہ اس سے جنگ کرے گا. اگر سارے قبیلے مل کر کریں گے تو وہ جنگ نہیں کر سکے گا. وہ ان کی دیت لے لے گا, بدلے میں کچھ اونٹ اور اشرفیاں درہم و دینار لے لے گا. اس طرح یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے. اللہ نے محبوب کو حکم دیا آپ ہجرت کیجیے. حضور نے ایک مٹی کی لی اور اس پر سورہ یاسین کی چند ابتدائی آیات پڑھی. آیات پڑھ کر حضور نے وہ مٹی پھینکی جو تمام کافروں کے سر پر پڑی. ان کی آنکھیں کھلی ہیں, ہاتھ میں تلواریں, مگر حضور ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور حضور انہیں نظر نہیں آ رہے. حضور کافروں کو نظر, اونچا بولیے ذرا, حضور کافروں کو نظر نہیں آ رہے. حضور نظر والوں کو نظر آتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے. حضور نظر والوں کو, جنہیں نظر آئے تھے نا, پھر انہوں نے بارگاہ میں پہنچ کر کہا تھا کہ انہاں سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آمن ہو گھڑیاں. وت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبارہ. وت کا کیا؟ اس کا مطلب ہے پہلے ملاقات ہوئی نا, پہلے ملاقات ہوئی کس وادی میں؟ وہ جو بدر اور مدینے کے درمیان ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں, وادی ہمراہ. میں نے اس وادی کو دیکھا ہے. وہاں پر جو ہمارے پکے سنی زیارات کرانے والے ہوتے ہیں وہ گاڑی روک کر بتلاتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جہاں حضور پیر سید میر علی شاہ کو حضور کی زیارت جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ ہوئی تھی. خواب میں نہیں ہوئی تھی. ذہن توجہ ہے نا آپ کی, خواب میں نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب قافلہ مکے سے ٹورا نا مدینے کی طرف چلا تو منزلوں پر سفر ہوتے تھے. 7 کوس کی ایک منزل ہوتی, ہر منزل پر پڑاؤ. فرماتے ہیں جب وادی ہمراہ کی منزل آئی, اب یہ آج سے 150 سال 100 سال پہلے کی بات, بلکہ اس سے بھی شاید پہلے کی, تو فرماتے ہیں قافلے والے تھکے تھے, برا حال. لوگ حاجی اپنے اونٹوں سے اترے اور اترتے ہی سو گئے. میں نے خیال کیا کہ میں سید ہوں, رسول اللہ کی اولاد ہوں, میرے علی شاہ ہوں, میں نماز کیوں چھوڑوں؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا چلو میں نماز تو پڑھتا ہوں مگر آج سنتے نہیں پڑھتا, صرف فرض پڑھ لیتا ہوں. صرف آپ کے ارد گرد تو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں صرف فرض ہی پڑھنے چاہیے. اب آپ کو کے لیے میں آپ کے بزرگوں کی ایک بات ہے. فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ میں فرض پڑھ لیتا ہوں, سنتیں چھوڑ دیتا. کہتے ہیں جب وہ 2 رکعت پڑھنے تھے کیونکہ سفر تھا. فرماتے ہیں جب وہ قصر فرض ادا کیے, جیسے ہی سلام پھیرا تو دیکھا رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے, کھلی آنکھوں. فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھ کر نہ چہرہ موڑ لیا, رخ انور بدل لی. میں دوڑا, قدموں میں گرا اور جا کر کہا کہ میں تو آپ کی خاطر مدینے آ رہا ہوں, اگر آپ ہی مجھ سے رخ بدل لیں تو حضور میری تو ساری زندگی برباد چلی جائے گی. تو سرکار نے فرمایا میرے علی شاہ جو ہماری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں ہم ان سے رخ موڑ لیتے ہیں. جو ہماری سنت چھوڑ دیتے ہیں ہم ان سے رخ موڑ لیتے ہیں. اب چونکہ یہاں زیارت ہوئی تھی, پھر جب مدینے پہنچے تو روضہ تو نظر آیا مگر روضے والا نظر, تو پھر سید نے قلم اٹھا کر لکھا کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. اج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, شالا ان لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. پھر 27 اشعار لکھے, پھر یہ لکھا انہاں سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت. حضور غلام تو پیسوں سے بکتے ہیں, ہم آپ کے نام پر مفت بکے ہوئے. انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے شالاوت بھی آمن ہو گڑیاں. اور پھر آخر میں کیا کہا کہ یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر. بہرحال بات کسی اور طرف چلی جائے گی.
حضور کافروں کو نظر بولیے نہیں آتے، اور جنہیں نظر آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. اس لیے جنہیں حضور نظر نہیں آتے وہ ہم سے جھگڑا نہ کریں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. اس لیے کہ جو حضور کے سچے عاشق ہیں انہیں تو حضور ہر جگہ نظر آتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گھڑی حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. جس گھڑی حضور کی زیارت نہ ہو تو یوں ڈر لگتا ہے کہ جیسے کہیں میں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو گیا ہوں. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میں حضور کی زیارت نہ کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا، سرکار نکلے، آپ نے مولا علی سے کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. علی لیٹ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ زندگی کی کوئی شب ایسی ہے کہ جس شب علی کو سکون کی نیند آئی ہو، بے فکری؟ فرمایا ہاں، علی کی زندگی کی ایک رات ایسی ہے کہ جب علی بے فکری سے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا وہ ہجرت کی شب تھی. اب آپ کی تھوڑی سی توجہ میری طرف ہو تو میں آپ کو سمجھا سکوں. جس دروازے کے باہر دشمن تلواریں لے کر قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو اور پھر انہوں نے حملہ آور ہونا ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ باہر دشمن کھڑا ہے، اندر والوں کو نیند آ سکتی؟ اونچا بولو ذرا، بولیے نا. نیند آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. مگر مولا علی کہتے ہیں میں بے فکر ہو کر سو. مولا آگے پیچھے کیوں نہیں سوئے؟ فرمایا اس لیے کہ علی کی ہر شب مصلی پر گزری. علی کی ہر شب 2000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے. اس لیے کہ جب علی کا وقت آخر آئے تو علی غافلوں میں شامل نہ ہو، علی ذکر کرنے والوں میں شامل. یہی وجہ ہے کہ وقت شہادت سجدے میں تھے جب تلوار کا وار ہوا، یا حالت قیام میں تھے. فرمایا اس رات میں بے فکری سے سویا، ہر شب میں ذکر الہی میں مصروف رہا، اس ڈر سے کہ کہیں موت آئے تو علی غفلت والوں میں نہ ہو. فرمایا اس شب اس لیے سویا کہ حضور نے فرمایا تھا علی صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا. اب علی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف نکل سکتا ہے مگر علی کو اس شب میں موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ حضور فرما گئے صبح امانتیں واپس کر کے آنا. ادھر علی لیٹے، ادھر اللہ نے آسمانوں پر، شیخ محقق فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل میں بھائی چارہ قائم کیا تھا. اللہ نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو موت دینا چاہتا ہوں، تم میں سے کون مرنے کے لیے تیار؟ تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیر کرنا ایسے اشارہ کی. جبریل نے میکائیل کی طرف اشارہ کیا کہ مولا اسے موت دیے، اور میکائیل نے جبریل کی طرف. جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہا رخ بدلو، ہم صرف تمہارا امتحان لیتے تھے. وہ دیکھو میں نے علی کو اپنے نبی کا بھائی بنایا ہے. میرا نبی ہجرت کر کے جا رہا ہے اور علی میرے نبی کے بستر پر سو گیا ہے اور اسے کوئی اپنی جان کا غم نہیں. اب اترو نیچے اور علی کے سرانے اور قدموں کی طرف کھڑے ہو کر ساری رات علی کی دشمن سے حفاظت کرو. شیخ محقق فرماتے ہیں جبریل اور میکائیل اترے. جبریل سرانے کی طرف کھڑا ہوا، میکائیل قدموں کی طرف کھڑا ہوا. تو جبریل نے مولا علی کی طرف دیکھ کر کہا اے علی، نہ آسمانوں میں کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی زمین میں تجھ جیسا ہے. نہیں، علی کے بیٹوں کے دروازے پر بھی آ کر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ نہ بولو تو گل تا کوئی نہ ہوئی نا. اے علی دیاں پتران دا دروازہ ہے نا، بولیا جے ذرا. تو جبریل نے مولا علی کی طرف دیکھ کر کہا اے علی، نہ آسمان میں کوئی تجھ جیسا ہے نہ زمینوں میں کوئی تجھ جیسا ہے کہ آج کی شب تیرا رب تجھ پر فخر فرما رہا ہے. تیرا رب تجھ پر فخر فرما رہا ہے. ادھر حضور نکلے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر. اب تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، آپ آستانے سے منسلک ہے نا. اب دیکھیں مریدی کس کو کہتے ہیں. اب مرید صادق کی کہانی سن. حضور دروازے پر دیکھا ابو بکر کا دروازہ کھلا تھا، صدیق منتظر تھے، خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ہاتھ دروازے پر لگایا تو کنڈی نہیں لگی تھی اندر. صدیق فوراً باہر نکلے. رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تو نے کنڈی کیوں نہیں لگائی اور کیا تم جاگ رہے تھے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا تجھے کیسے پتا کہ ہم نے آج شب تیرے گھر آنا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر
ایک رات آئے گی میں چل کر تیرے دروازے پر آؤں گا. حضور اس دن سے لے کر آج تک نہ صدیق نے دروازے کی کنڈی لگائی ہے نہ اپنی پیٹھ بستر پر لگائی ہے. میں نے ہر شب دروازہ کھول کر رات اس انتظار میں بسر کی کہ وہ کون سی قسمت والی رات ہوگی کہ جب میرا یار آئے گا تو میرے محبوب کو کہیں دروازہ کھٹکھٹا کر زحمت نہ کرنی پڑے. انتظار کی میں نے دروازہ کھول کر رکھا. یہ شورش کشمیری بہت بڑا مصنف گزرا ہے, یہ کٹر قسم کا دیوبندی تھا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے شب جائے کہ منبودم. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے ہائے کاش میں بندہ نہ ہوتا, میں صدیق اکبر کے دروازے کا پھٹا ہوتا, میں ابو بکر کے دروازے کا پھٹا ہوتا جسے شب ہجرت نبی نے اپنے ہاتھ سے کھٹکھٹایا تھا. صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا, تیری مرضی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی بتانے والے, ہم نے تو اپنی مرضی کا برتن اس دن ہی توڑ دیا تھا جس دن آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا. حضور جب آپ کی بیعت پڑی تھی حضور نے فرمایا ابو بکر چلو. چل پڑے یہاں سے, کعبے کی طرف دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, کعبے سے محبت تھی حضور کو بہت زیادہ. آپ نے کعبے کو مخاطب ہو کر فرمایا کعبے ہماری جدائی میں رونا نہیں, میں جا رہا ہوں مگر رات کے اندھیرے میں جا, میں جلدی واپس آؤں گا تو دن کے اجالے میں واپس آؤں گا. میں جا رہا ہوں تو تنہا, مگر جب واپس پلٹوں گا تو تنہا نہیں ہوں گا. پھر ہزاروں کی فوج لے کر آؤں. پھر ٹھیک 8 سال بعد حضور 10,000 کا لشکر لے کر آئے. اسی کعبے کو بتوں سے پاک کر کے اللہ کا گھر بنایا اور قبلۃ اللہ بنایا. توجہ کیجئے, یہاں سے چلے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جبل ثور, یہاں پہنچے تو یہ 3 میل اونچی غار ہے. اس پہاڑ پر فقیر نے 5-6 مرتبہ اس غار میں حاضری دی ہے. پچھلے سال بھی حاضری دی تھی, اس سال تو نہیں میں جا سکا کہ میرے ساتھ قافلے میں شامل لوگ تھے وہ ضعیف تھے, کچھ میری اپنی وہ صورت ایسی نہیں تھی کہ میں اتنا اونچا چڑھ سکتا. ساتھی کوئی نہیں تھا, ساتھی ہوتا تو چڑھ ہی جاتے. یہ 3 میل اونچی غار ہے. اب رات کا وقت ہے, آدھی رات گزر چکی ہے. صدیق اکبر نے دل میں سوچا کہ میرا یار تو پھول کی پنکھڑی سے بھی نازک تھا رہے. غار 3 میل اونچی ہے, راستے میں پتھر ہیں, کوئی بچھو ہیں, کوئی سانپ ہیں, کوئی حضور کو چیز تکلیف نہ پہنچا دے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں. مگر حضور سے کیسے عرض کروں؟ اب بہانہ کیا عرض کرتے ہیں, حضور یہ مکے کے لوگ بڑے کھوجی ہیں, یہ صبح اٹھیں گے تو ہماری تلاش میں نکلو, تو یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے. میرا دل کرتا ہے جو اگلا سفر ہے وہ اس طرح ہو کہ قدم کے نشان ایک بندے کے لگیں اور سفر 2 کریں. مسکرا کر کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں. حضور اس طرح نشان ایک کے لگیں گے اور سفر 2 کریں گے. مسکرائے حضور, فرمایا جیسے تمہارا دل کرتا ہے محمد کا دل بھی ویسے ہی کرتا ہے. صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پر اٹھا. حضور نے دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پر رکھ, ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کے تلووں کے نیچے رکھ. اب صدیق ایک قدم اٹھاتے ہیں اور حضور کے ایک پاؤں مبارک کو چومتے, دوسرا قدم اٹھاتے ہیں دوسرے کو چومتے. چڑھ گئے 3 میل اونچی غار پر. 3 گھنٹے لگتے ہیں اوپر چڑھنے پر. ہم لوگ جب جاتے ہیں تو پانی کی بوتلیں, کوئی فروٹ ساتھ لے لیتے ہیں, کوئی جوس کی بوتلیں لے لیتے ہیں, چھڑی پکڑ لیتے ہیں, چھتری لے لیتے ہیں. مگر یہ رات کا وقت ہے, گھپ اندھیرا ہے, اور صدیق حضور کو لے کر چڑھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے گا جہاں حضور ہو وہاں اندھیرے کا کیا کام ہوتا ہے. حضور کے چہرہ انور کے نور سے غار تک کا راستہ رونر اللہ نور. حضرت صدیق اکبر حضور کو کندھوں پر اٹھا کر غار کے دروازے پر پہنچ گئے. آپ یہاں تصور کیجئے گا, آپ کا یہ جو منڈی عثمان والا ہے یہ پہاڑی علاقہ نہیں ہے, یہ میدانی علاقہ ہے. میرے جیسے کمزور بندے کو آپ میں جو بڑا تگڑا جوان ہے نا وہ بھی کندھوں پر اٹھا کر اگلے چوک تک نہیں لے جا سکتا. تو جے کوئی ترلا ماری گیا تو 3 جگہ انہیں میں نے سٹنا ہے تو یا سا کڈنا ہے. مگر یہ صدیق ہے, سرکار کو کندھوں پر اٹھایا 3 میل اونچی غار تک پہنچ گئے. آپ سے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں ہو رہی, آپ کسی کو اٹھا کر کیا چڑھ سکتے ہیں؟
مگر یہ صدیق ہے، حضور کو کندھوں پر اٹھا کر پہنچے، اور جب غار کے دروازے پر پہنچے عرض کی آپ بیٹھیے میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں۔ اندر گئے، غار کو اپنی داڑھی سے صاف کیا، واپس نکلے تو دیکھا تو سوراخ تھے، اپنی پگڑی پھاڑی، اس کے ٹکڑے کیے، اس میں وٹے پھنسا کر نہ کنکر ان سوراخوں کو بند کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے اور حضور کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ ایک سانپ وہاں پر سن رہا تھا، جب لوگ چلے گئے اس نے جناب عیسیٰ سے پوچھا وہ نبی کہاں ہیں؟ فرمایا وہ مکے میں جلوہ گر، اور وہ ہجرت کر کے ہجرت کی شب جبل سور میں ٹھہرے۔ یہ سانپ چلا 500 سال سے اس غار کے اندر تھا۔ کتنے سال سے؟ زور سے بولیے گا۔ 500 سال۔ اس نے 500 سال میں سوراخ کی پوری غار میں چاروں طرف، کہ حضور جب تشریف لائیں چہرہ اوپر کی طرف ہو تو اوپر کی سمت کے سوراخ سے زیارت کریں، حضور کا چہرہ دائیں طرف ہو تو دائیں کی دیوار کی سمت سے زیارت، بائیں طرف ہو تو بائیں سمت کے سوراخ سے زیارت، اگر نیچے کی طرف رخ انور ہو تو نیچے کی سمت سے زیارت کروں۔ صدیق نے جب ہاتھ پھیرا تو سوراخ، وہ سارے سوراخ بند کیے، باہر نکلے، شدت پیاس، کندھوں پر اٹھایا، شدت پیاس، عرض کی العطش یا رسول اللہ مجھے پیاس۔ حضور نے مسکرا کر کہا ابو بکر اذهب علی صدر الغار، واپس غار میں چلے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگ، ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ ہمیں تو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے نا، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز۔ صدیق نے پانی کس سے مانگا؟ حضور سے۔ بولیے، جو گونگے ہیں وہ چپ رہے، جن کے منہ میں زبان ہے وہ بول لیں ذرا۔ صدیق اکبر نے پانی کس سے مانگا؟ حضور نے آگے سے فرمایا کہ اللہ سے مانگو۔ حضور نے نہیں کہا، حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو تیرے کندھوں پر سوار ہو کر، میرے پاس پانی کہاں سے، میں نے کوئی مشق تو نہیں اٹھائی۔ جب انہوں نے کہا مجھے پانی دیجیے، حضور نے فرمایا اذهب علی صدر الغار، ابو بکر واپس غار کے اندر چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اندر ہی سے تو آ رہا ہوں، اگر اندر پانی ہوتا آپ سے کیوں مانگتا؟ ہمارے چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ نکلے گیٹ پر، ایک بندہ کہے صاحبزادہ صاحب اندر ہیں، یہ کہیں نہیں، وہ کہیں نہیں چودھری صاحب دیکھیں شاید اندر ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ اے نادان، میں اندر سے تو آ رہا ہوں، اندر ہوتے تو میں بتلا دیتا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا اذهب علی صدر الغار، ابو بکر واپس غار میں چلے جاؤ۔ صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں اندر سے آ رہا ہوں، واپس پلٹ گئے۔ جب دوبارہ نکلے نا تو ایسے اپنا منہ صاف کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیسا پانی تھا؟ عرض کی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے سفید ہے، برف سے ٹھنڈا ہے۔ فرمایا پوچھو گے نہیں کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ جانے اور آپ کا یار جانے۔ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے ذرا۔ عرض کی آپ جانے، آپ کا یار جانے۔ فرمایا ابو بکر سن، تیرے لیے حوض کوثر سے منگوایا ہے، تیرے لیے حوض کوثر سے منگوایا ہے۔ دنیا کا 7واں ترقی یافتہ ملک ہے سعودی عرب، دنیا کا 7واں ترقی یافتہ ملک ہے سعودی عرب، جس کے پیسے سے آپ کے علاقے میں بڑے بڑی مسجدیں اور مرکز بنے ہوئے ہیں، جن کے پیسوں سے 7واں ترقی یافتہ ملک ہے۔ 1400 سال گزر گئے، سعودی حکومت اس غار میں آج تک پانی نہیں پہنچا سکی۔ سعودی حکومت اونچا نہ سبحان اللہ کرنا، پرچہ ہو جانا توڑے تھے۔ سعودی حکومت آج تک اس غار میں پانی نہیں پہنچا سکی جس غار میں حضور نے صدیق اکبر کو پانی آتا۔ فرمایا تیرے لیے حوض کوثر سے منگا۔ عرض کی حضور اندر تشریف لے آئی، سرکار تشریف لے، صدیق بیٹھ گئے۔ رات کے 2-3 پہر گزر چکے، حضور ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ سرکار کی شان یہ تھی، جہاں سے حضور گزرتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ زور نہ لچا بولو سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں آتے حضور نہ ہوتے، ہم گھروں سے پتہ کرتے سرکار نہ ہوتے، پھر ہم مدینے کی گلیوں میں پوچھتے نہیں تھے کسی سے کہ حضور کدھر ہیں، ہم گلیاں سونگنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ جہاں سے حضور گزر جاتے تھے وہاں سے حضور کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب حضور غار میں آئے تو غار میں آئی خوشبو، بولے نہیں آپ حضرات، پانی مجھے دیں۔ حضور غار میں آئے تو غار میں آئی، اونچا بولیے،
یا اللہ جو اونچا بولیں انہیں بھی آج ہی زیارت کر اور یہ بھی حضور کی خوشبو کو محسوس کریں. بس حضور غار میں آئے تو غار میں آئی، جب خوشبو آ گئی سانپ کو بھی پتہ چل گیا حضور آ گئے. اب وہ دوڑا، جس سوراخ پر جاتا وہ بند. اب وہ وہاں پہنچا جہاں پر صدیق اکبر نے ایڑی رکھی. یہاں ایک قوم کہتی ہے کہ نبی ابو بکر کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، یہ خود نبی کے ساتھ ہو گیا. نہیں سبحان اللہ ہر جگہ نہیں کہنی، پہلے بات کو سننا ہے، جب کہیں سبحان اللہ تب بولنی. یہ دوسری برادری یہ کہتی ہے حضور نہیں لے کر گئے تھے، یہ ساتھ زبردستی ہو گیا. نبی نے سوچا کہ اب میں نے ابو بکر کو روکا تو یہ شور کرے گا تو کافروں کو پتہ چل جائے، اس لیے حضور چپ ہو گیا. سنیے امام کتنے ہیں؟ 12. ماشاءاللہ کتنے امام ہیں؟ سنیاں پتہ ہونا چاہیے اس سنیاں دے امام نے شیعہ دے امام نہیں، بلکہ یہ مومنوں کے امام ہیں. اور قیامت کی صبح تک کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک 11-12 علی سے نہ کہیں علی مہر ہی نہیں لگاتا ہے. یہ عقیدہ ہمیں حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دیا ہے کہ قیامت تک جسے بھی فیض ملے گا ان 12 کے ذریعے ملے گا. پہلے امام کا نام ہے علی، دوسرے کا نام ہے امام حسن، تیسرے کا نام ہے امام گونگے چپ رہے ہیں جن کے منہ میں زبان ہے، زبان بھی اس گھرانے کے لیے وہ ان کے نام اونچا لے سکتے ہیں. پہلا امام ہے امام، دوسرا امام ہے امام حسن، تیسرا امام ہے امام حسین، چوتھے امام ہے زین العابدین، پانچویں امام ہے محمد باقر، چھٹے امام ہیں جعفر صادق، ساتویں امام ہے موسیٰ کاظم، آٹھویں امام ہے علی رضا، اور نویں امام ہے امام تقی، اور 10ویں امام ہے امام نقی، اور 11ویں امام ہے امام حسن عسکری، اور 12ویں امام ہے امام مہدی جنہوں نے ابھی آنا ہے. تو 11ویں امام امام حسن عسکری نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر حسن عسکری. جب اس آیت پر پہنچے نا ثانی اثنین تو لکھتے ہیں کہ ابو بکر خود ساتھ نہیں گیا تھا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جا محبوب کو سلام دے، اور سلام دے کر میرے محبوب سے کہو تیرا رب فرماتا ہے اکیلے مت نکلنا، ابو بکر کو ساتھ لے کر نکلنا. میں نے کہا جو صبح سے شام تک 12 امام کی تسبیح پھیرتے ہیں، اور ظالموں کم از کم 11ویں امام کی بات تو مان لو. 11ویں امام قرآن کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا صدیق کو لے کر جانا، ابو بکر خود اکیلے ساتھ نہیں ہوئے تھے، اللہ نے حکم دیا تو حضور لے کر گئے. یہاں پر یہ برادری پھر کہتی ہے کہ ابو بکر سانپ چھپا کر لے گیا تھا کنڈلی میں تاکہ یہ نبی کو ڈس لے، اور سانپ اندر جا کر غار میں چھوڑ دی. اب سانپ آیا، اس نے ایڑی کو ملگا، وارننگ دی ایڑی ہٹاؤ، انہوں نے اور اسے پکا کر لی. حضور گود میں سو رہے، سانپ نے ڈنگ مارا، شدت زہر سے آنکھوں سے آنسو نکلے. آنکھوں پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، بولے نا کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. بڑے بڑے مرد ہم نے روتے ہوئے دیکھے، جب چوٹ لگتی ہے تو بڑے بڑوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. بڑے بڑے اللہ والوں کی زیارت کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھے. جو کہتے تھے نا کہ یہ صبر کے پہاڑ، ان کو بھی روتے دیکھا حضور کے روضے پر. جو کہتے تھے نا یہ سگے بیٹے کی لاش پر نہیں رویا، اسے کعبے کے پردے پکڑ کر روتے ہوئے دیکھا. آنکھوں پر تو کسی کا اختیار نہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے، سرکار کے رخسار پر گئے. حضور نے چشمان مبارک کھول کر فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، کس چیز نے رونا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا. حضور نے ایڑی ہٹ دیکھا تو سانپ کا نشان تھا ڈسنے. حضور نے اپنا لعاب دہن لگ صدیق اکبر کی جاتی ہوئی جان کو واپس. یا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی، اور صدیق جہاں ان پہ غار میں دے چکے، اور حفظ جہاں تو جانے آگے اس میرے ذہن میں لفظ نہیں رہا. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ تو نے انہیں نماز اور انہیں
تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی، جو انہاں دے واسے چیز انہاں کر چھڑیا۔ علی نماز وار چھڑی، صدیق نے جان قربان کی، حضور نے لعابے دین لگا، جاتی ہوئی جان واپس۔ یا برادری کہتی ہے یہ خواب خود لے گیا تھا سانپ چھپا کر، یہ ہم اس لیے آپ سے باتیں آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ کل کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ مار سکے۔ تو پھر جب سانپ نے ابو بکر کو ڈس لیا تو حضور کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کوئی نہیں ادا کرنا چاہیے؟ بولے نہیں۔ میں ان کی بولی اب بولنے لگا ہوں نا، اور آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اگر سانپ ابو بکر چھپا کر لے گیا تھا تو پھر سانپ نے الٹا ابو بکر کو ڈس لیا تو حضور کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مگر صدیق کی جان جاتے ہوئے دیکھ کر نبی شکر نہیں ادا کر رہا، بلکہ ابو بکر کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اور اپنا لعاب لگا کر ابو بکر کی جاتی ہوئی جان کو واپس لوٹا کر نبی بتلا رہا ہے کہ کائنات میں ہر ابو بکر کا منکر جھوٹا ہے مگر میرا یار صدیق سچا ہے۔ اب ادھر شب گزری، ادھر کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہیں وہ پہنچ گئے۔ اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا غار کے دروازے پر، کبوتری نے گھونسلہ لگا کر انڈے دیے، بکری اونکنے لگی۔ ابو جال کو کھوجیوں نے کہا کہ وہ اندر گئے۔ وہ غار اگر آپ گئے ہوں، آپ میں کچھ لوگ یقیناً گئے ہوں گے، یا نہیں گئے تو ویڈیو نیٹ پر پڑی ہیں، ہمارے اکاؤنٹ پہ بھی پڑی ہیں۔ اس کا منہ نہ نیچے کی طرف، وہ نیچے سے اندر داخل ہونا پڑتا۔ جب ترکوں کا دور حکومت آیا تو انہوں نے غار کے پیچھے سے رستہ اور سیڑھیاں بنائیں۔ اب لوگ داخل پیچھے والے رستے سے ہوتے ہیں اور نفل پڑھ کر نکل اگلے رستے سے جاتے ہیں، وہ جہاں سے حضور داخل۔ صدیق اکبر نے جب ان کے قدم دیکھے اور ان کی آوازیں سنی تو عرض کی یا رسول اللہ، رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں پالیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو؟ تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ جو گفتگو تھی نا، اسے پھر اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا کہ ثانی اثنین، وہ جو دوسرا تھا، دو کے ساتھ دوسرا غار میں، اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ دیکھیں میں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا، اگر آپ سمجھیں۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا نہیں تھا غم، کیونکہ اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، اپنی جان کا، اونچا بولو، غم ہوتا ہے دوسرے کی جان کا، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، اور دوسرے کی جان کا، اونچا بولو ذرا، غم ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، جان تو وہ نبی پر سانپ سے ڈسوا کر قربان کر نہیں چکے تھے، اونچا بولو ذرا۔ جان بچانی ہوتی تو ایڈی ہٹا لیتے، جان وہ دے چکے تھے حضور کے، اب انہیں حضور کا غم ہے۔ حضور نے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور یہاں پر وہی لوگ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے آوازیں سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے حضور اندر ہیں، زور زور سے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا ان کافروں نے تو ابو بکر کے رونے کی آواز نہیں سنی، ان کافروں نے ابو بکر کے رونے کی آواز کیسے سن لی ہے؟ تو سا اونچا نہ بولنا، تھوڑی رشتہ داری بگڑ جانی جے۔ میں کہا اونا کافراں تا ابو بکر دیاں چیخاں کوئی نہ سنیاں، ان کافروں نے ابو بکر کی چیخیں کیسے سن لی؟ بغض کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ حضور نے کہا غم نہ کر، تم صدیق اکبر کی وفاؤں پر اعتراض کرتے ہو۔ ارے ابو بکر اکیلا نہیں، ابو بکر کا تو سارا گھرانہ مدینے والے کا وفادار ہے۔ اللہ اب سب کو مکے لے جائے، پھر مکے جا کر کوئی کوشش بھی کیا کریں جنت المالا حاضری کی۔ وہاں مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جلوہ گر، ان کی مزار تک مکمل رسائیہ بیٹھنے کا انتظام۔ جب ان کی مزار پر حاضری دے کر مڑے نا، کسی صفائی کرنے والے سے پوچھنا یہاں اسما بنت ابو بکر کی قبر کدھر ہے، وہ تمہیں نشاندہی کر دے گا کہ وہ زیادہ بنگالیوں نے پتہ ہے۔ یہ ساتھ مڑتے ہی آگے چار دیواری میں دو قبریں، حضرت اسما رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ کون تھی اسما؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن۔ جب حضور صدیق اکبر کے ساتھ غار میں، یہ حضور کے لیے کھانا بناتی، جب لے کر آئی تو دیکھا پہاڑ ہے، تو دوپٹے کو پھاڑ کر دو
حصوں میں تقسیم کیا اور کھانے کو اپنی کمر پر باندھ کر جب پہنچی نا غار میں تو رسول اللہ نے مسکرا کر دیکھا، فرمایا انت ذات کے ناتقین، تو دو پٹوں والی ہے۔ اور یہی وہ بی بی ہے، اس کی شادی حضور کے پھوپھی زاد بھائی زبیر سے۔ جب حضور ہجرت کر گئے تو 20 مہینے تک مدینے میں بچہ کوئی نہ ہوا۔ یہودیوں نے کہا ہم نے جادو کر دی، مسلمانوں کے گھر بیٹا نہیں ہوگا۔ یہ حاملہ تھی، پیدل چلی، پہلا قدم مدینے کی زمین پر رکھا تو بیٹا پیدا ہوا۔ جب حضور کو پتہ چلا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے نعرہ تکبیر پوری قوت سے لگا۔ پھر ان کے بیٹے عبداللہ کو حضور کی خدمت میں لا گئے۔ نبی پاک نے اس عبداللہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ جب حجاج نے مکہ فتح کیا یزید کے حکم پر اور کعبے کو جلایا تو عبداللہ بن زبیر کو سولی پر لٹکایا تاکہ جب عبداللہ کی لاش خراب ہو تو لوگوں کو عبرت پیدا ہو، وہ بادشاہ کے خلاف نہ کھڑے ہوں یزید۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، لاش میں سے بو پھیلنے کے بجائے خوشبو پھیلنے لگ گئی، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد مکے کی ہر گلی میں خوشبو تھی۔ حجاج نے صحابہ اور تابعین کو بلا کر کہا کہ لاش میں سے تو بدبو نکلنی چاہیے تھی، یہ خوشبو کیوں نکل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ظالم تجھے نہیں پتا، یہ عبداللہ بن زبیر وہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو حضور نے اسے گھٹی اپنے لعاب دین سے دی تھی، جس کے وجود میں حضور کا لعاب دین ہو وہاں سے خوشبو آ سکتی ہے، بدبو نہیں آ سکتی ہے۔ صدیق نہیں، صدیق کی بیٹی بھی نبی کی وفادار۔ اے سنیے آستانہ عالیہ پر آنے والوں، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر کے نوکر بھی رسول کے وفادار۔ حضرت صدیق کے غلام کا نام تھا حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ واحد صحابی ہے جس کی قبر زمین پر نہیں آسمانوں پر ہے۔ یہ جہاد میں تشریف لے گئے اور جب یہ شہید ہونے لگے تو انہیں ڈر ہوا کہ کافر میرے ناک کان کاٹیں گے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مجھے مسئلے سے بچا، میں ان کے ہاتھوں بے عزت بے توقیر نہیں ہونا چاہتا۔ جب یہ شہید ہو کر گرے صحابہ فرماتے ہیں فرشتے ان کی لاش کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی لاش زمین پر نہیں۔ یہ عامر بن فہیرہ نوکر ہے، بکریاں چرانے کے بہانے آتا ہے، پتہ تھا حضور کو دودھ بہت پسند ہے، پھر بکریاں نیچے چھوڑ کر دودھ نکالتا ہے، تازہ دودھ رسول اللہ کی خدمت میں غار میں لے جاتا ہے، پھر سارے مکے کی اطلاع دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، لوگ بک جاتے ہیں کہ نہیں بک جاتے؟ اونچا بولو نا، آج تو دور ہی بکنے کا ہے، اونچا بولو نا۔ اور جو نہیں بکتے وہ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور مرد ہی کر سکتے ہیں نہ، بڑے بڑے بندے جھکتے بھی دیکھے اور بکتے بھی۔ بکنے کا زمانہ ہے۔ ہو غلام اور کس ذات کی خبر جانتا ہے جس پر 100 سرخ اونٹ انعام ہے۔ مکے کے کافروں نے جب حضور کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تو کیا انعام رکھا کہ جو حضور کو کی خبر دے زندہ یا مردہ پکڑ کر۔ کتنے اونٹ دیں گے؟ 100 سرخ۔ آپ کو پتہ ہے سرخ اونٹ اور عام اونٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ کے ملک میں جی ایل آئی 40-45 لاکھ اور لینڈ کروزر 14 کروڑ روپے کی۔ جتنا فرق جی ایل آئی اور لینڈ کروزر میں ہے نا، اتنا فرق عام اونٹ اور سرخ اونٹ میں۔ 100 سرخ اونٹ غلام تھا نا، دے دیتا خبر حضور کی۔ 100 اونٹ ملتے ہیں، نسلوں کے لیے کافی ہو، رہائی مل جاتی ہے ابو بکر سے۔ تم صدیق کی بات کرتے ہو، مگر 100 اونٹوں کے انعام کے باوجود ابو بکر کا نوکر حضور سے بے وفائی نہیں کرتا، تو ابو بکر کیسے بے وفائی کر سکتے تھے؟ 3 دن 3 راتیں غار میں رہے۔ توجہ کیجئے گا حالت کیا تھی۔ صدیق اکبر، آپ میں جو لوگ ہیں وہ انہیں یقیناً پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہم بتلا دیتے ہیں، غار میں کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ، 2 بندے بیٹھ سکتے۔ صدیق بیٹھے حضور گود میں، ابو بکر کی داڑھی جو تھی نا وہ نبی پاک کی داڑھی سے لگ رہی تھی۔ ابو بکر کی داڑھی نبی پاک کی داڑھی سے لگ رہی تھی۔ 3 دن 3 راتیں نظریں حضور کے چہرے پر۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر میں رشک سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ آپ میں کوئی بندہ بتلا سکتا ہے کہ صدیق کا چہرہ کیسا تھا؟ کوئی بندہ بتلا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی صورت کیسی تھی؟
ہم بتلائیں. حضرت ابو بکر کی صورت بالکل حضور کی صورت جیسی تھی. نہیں جڑے نوکرو ابو بکر دے دو میں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. یہی علی کی اولاد کے اصل ہونے کی نشانی ہے کہ علی کی جو اصل اولاد ہے نہ علی کی منکر بنتی ہے نہ ابو بکر کی منکر بنتی ہے. لگی ہوئی تھی داڑھی سے لگ رہی, 3 دن 3 راتیں. حضور نے کہا مانگ ابو بکر کے مانگنا. مانگ کیا مانگ؟ یہ ہمارے صوفیہ میں ایک ولایت کے اندر نا ایک چیز ہے جسے توجہ اتحادی کہا جاتا ہے. توجہ ڈالتے ہیں نا بزرگ, اونچا بولو, توجہ ڈالتے ہیں نا. توجہ کی مختلف قسمیں, اس میں ایک توجہ ہوتی ہے اتحادی. یہ جو لکھا ہوتا ہے اتحاد تنظیم ایمان, اتحاد کا مطلب ہے ایک ہونا. سچا پیر جب سچے مرید کو راضی ہو کر نظر ڈالتا ہے نا اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں. وہ مرید کو اپنے جیسا کر لیتا. نہیں بولے نہیں تو سبحان اللہ. وہ مرید کو اپنے جیسا کر لے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ان کے مہمان آ گئے تھے 11. کتنے مہمان آئے؟ اچھا بولو 11. آپ کی عبادت کا وقت تھا. آپ نے سوچا ان کی خدمت کروں تو وظائف جاتے, وظائف چھوڑوں تو روٹین جاتی, خدمت چھوڑوں تو حضور کی سنت جاتی, وظائف چھوڑوں تو وہ جو منزل سلوک ہے اس میں رکاوٹ پڑ. ہمسایہ تھا نان بھائی تندور والا تھا, اس نے دیکھا عبادت کا وقت ہے, مہمان آ گئے. وہ دوڑا آیا, اس نے کہا حضور آپ عبادت کریں, مہمان جانے میں جانوں. اس نے تندور تپایا, کھانا پکایا, روٹیاں بنائی, ان کو پیش کی. جب وہ کھانا کھا چکے اتنے میں حضرت فارغ ہو گئے. آپ نے ان لوگوں کی بات سنی, ان کا جو مسئلہ حل کیا. جب وہ بندے گئے تو اس نان بھائی کو بلایا, بلا کر فرمایا تیری مہربانی, تو نے آج جو ہماری خدمت کی ہے اس سے ہماری عبادت, ہمارے وظائف, ہماری منزل سلوک کا معاملہ جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں پڑی. چونکہ تو نے ہماری خدمت کی. اب تقاضا یہ ہے کہ مانگ کے منگنا. اس آخیا جناب اساں اس واسطے تو روٹیاں کوئی نہیں پکائیاں سی بھی توڑے کو کچھ لینا سی. اب جو سچے مرید ہیں نا اس آستانے کے وہ کان کھڑے کریں اور ہماری اس بات کو سنیں. زندگی میں کبھی اپنے پیر خانے پر مطلب لے کر نہیں آنا, محبت لے کر آنی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سید زادی دا پتر ہاں, محبت لے کر آؤ گے بغیر مطلب کے ملے گا, بغیر مانگے ملے گا. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کس آستانے کا فیض ہے. یہ سارا فیض گولڑا شریف کا ہے نا. اچھی آواز نہیں ہے تھوڑی, اچھا بولو. نہیں تو ماں تقریر لمبی کر لے سا. جتنے اساں جمعہ پڑھانے ہوتے حالاں بھی 3 بجے ہی ہوں, تو اساں ہلے ہوئے ہیں 3 بجے, تو پھر پھنس جانا تساں. اب بول سو تو جان جلدی چھڑ دے سا. اس آستانے کو فیض کہاں سے ہے؟ گولڑے شریف کو فیض کہاں سے ہے؟ سیال شریف سے. سیال شریف کو فیض کہاں سے؟ اچھا بولو. حضور پیر پٹھان حضرت شاہ سلمان توسوی, حضور قبلہ عالم کا آخری وقت. آپ نے یہ مل کر گئے تھے, حضرت شاہ سلمان توسوی مرشد کو مل کر گیا. ابھی گھر پہنچے تھے پیچھے سے پیغام آ گیا کہ حضرت نے یاد. یہ آپ چارپائی پر آ کر لیٹے ہیں حضور. حضرت شاہ سلمان توسوی جتیاں لائیاں سن اس پاسے اجے میں پیسے پہ. ادھر سے بندے نے آ کر کہا کہ آپ کو حضور قبلہ عالم نے یاد کی. حضرت اس پاسے پیر نہیں کیتے, جتیاں پان واسطے اس طرف پاؤں کی جدھر سے آیا تھا, اور ننگے پیر چل پڑے. نہیں سبحان اللہ اونچی نہیں بول رہی آپ. کہاں سے چلے؟ تونسا سے چلے اور چشتیاں شریف پہنچے. حضور قبلہ عالم کا آخری وقت تھا. صاحبزادے باہر بیٹھے تھے. آپ انہیں روہیلا فقیر کہتے, چونکہ روہیلا پٹھان تھے. فرمایا روہیلا فقیر کو بھیجو. یہ گئے نا حضرت شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ, تو قبلہ عالم نے اپنی پگڑی اتار کر ان کے سر پر رکھی. فرمایا روہیلا فقیر جو میرے پاس تھا وہ سب میں نے تجھے عطا کر دی. آپ باہر نہیں نکلے تھے روح پرواز کر کے, یہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا ایک مرید کسی علاقے میں تھا, وہ ہر جمعرات آستانے پر جاتا حضور پیدل, جمعے والے دن ہٹتا تھا. رستے میں جنگل تھا, ایک بابا بکریاں چلاتا. اس تکیہ بھی یہ جوان ہر جمعرات جاتا ہے, جمعہ آتا ہے. اس نے ایک دن پوچھا جنیا کدے جانا ہے تو کدھروں آنا ہے؟ اس نے کہا میرا پیر خانہ ہے.
وہاں جاتا ہوں جمعرات کو، جمعے کو واپس آتا ہوں اپنے مرشد کی زیارت کر کے۔ فرمایا کون سا پیر خانہ ہے؟ اس نے کہا توسہ شریف۔ وہ پھر ایک محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، سلام دعا ہو گئی، ہر جمعرات آتے جاتے۔ ایک دن بابے نے کہا سانو بھی تو اپنے مرشد کی زیارت کرانا، یہ واپس آ رہا۔ اس نے کہا بابا بات یہ ہے کہ میں نے تو اب جانا ہے 8 دن کے بعد، تم ایسے کرو کہ تم چلے جاؤ، جا کر ان کی خدمت میں پیش ہونا، انہیں کہنا کہ مجھے آپ کے مرید نے بھیجا ہے، انہاں تو انہوں سلام دیتا ہے۔ انہاں فرمایا بھی مینوں بھی مرید کر لو۔ انہاں آکھیا مینوں بھی۔ بابے نے کہا ٹھیک ہے۔ بابے نے بکریاں بیٹے کے حوالے کی، بابا چل پڑا پیدل۔ جب پہنچا توسہ شریف تو اب چونکہ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو وہ جانتا ہے وہاں آج بھی پٹھان ہی پٹھان ہوتا۔ جب وہ حضرت پیر، میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا نا، ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا تو وہ ڈر گیا، تو میرے کان میں کہتا ہے کہ بابا ہم پنجاب میں ہیں کہ کہیں باہر آ گیا؟ میں نے کہا خیر، کہتا ہے اس دربار پہ سارے پٹھان ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ دربار بھی تو پیر پٹھان کا ہے نا؟ اب 250-300 پٹھان بیٹھا ہوا تھا۔ بابا جب اندر داخل ہوا اتنے پٹھان دیکھے، وہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا رستہ دو، رستہ دیا۔ بابا آیا، اس کا میتھا چوما، سلام دعا لی۔ اب وہ گھبرا گیا۔ تو پرانا زمانہ تھا، سیدھے سیدھے بابے ہوندے سے، ہوندے تو بابے بھی بڑے تیز ہیں نا، سیدھا سیدھا بابا سی۔ وہ گھبرا گیا۔ آپ فرمایا کیویں آیا ہے؟ اب اس نے کہنا کیا تھا کہ مجھے آپ کا مرید ملا ہے۔ اس نے آپ کو سلام دیا، اس نے کہا مجھے مرید بنا لو، بھول گیا۔ کہنے لگا حضور میں کو توڑا پیر ملیا۔ نہیں جے کلیجہ ٹھڑ دیا تو سبحان اللہ چھیک کے بول۔ کیا کہا؟ میں کو توڑا پیر ملیا ہے۔ اس تو کو سلام دیتا ہے، اس آکھیا میں کو بھی پیر بنا چھڑو۔ اس آکھیا میں کو بھی پیر میں۔ اتنا سنا تو غش کھا کر حضرت شاہ سلمان توسوی کو، جب اس نے کہا نا میں کو توڑا پیر ملیا، اس توڑا سلام دیتا، غش کھا کر گر گیا، ہوش آیا۔ فرمایا جنیا ایک باری موڑ آ کے آکھے آئے۔ اس نے کہا میں کو توڑا پیر ملیا ہے، اس تک کو سلام دیتا ہے، اس آکھے میں کو بھی پیر بنا چھڑو، پھر بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر فرمایا ایک باری موڑا، اس آکھے میں کو توڑا پیر ملیا ہے، اس تک کو سلام دیتا ہے، اس آکھے میں کو پیر بنا چھڑو۔ آپ نے صاحبزادے سے کہا، میرے صاحبزادے سے کہا بیٹے اندر جا، جو پگڑی قبلِ عالم نے میرے سر پر باندھی تھی وہ دستار اٹھا کر لے آ۔ تم کہتے ہو یہاں سے ملتا کیا ہے؟ یہاں سے خدا کا نور ملتا۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ نے اسے کہا مانگ۔ اس نے کہا میں نے اس لیے تو روٹیاں نہیں پکائی تھی کہ کچھ مانگنا تھا۔ فرمایا جے اس نیت نال پکاویں ہاں تے ایسا پوچھنا بھی کوئی نہیں سی، جے اس نیت نال پکاویں ہاں پوچھنا بھی کوئی نہیں سی، مانگ۔ اس نے کہا جو مانگو دو گے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے باقی باللہ بنا دو، مجھے باقی باللہ۔ فرمایا اپنی اوقات دے، اپنی حیثیت دے۔ اس نے کہا اگر دے نہیں سکتے تو پوچھا کیوں تھا؟ فرمایا دے سکتے ہیں مگر تو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کیا برداشت؟ فرمایا جو انوار و تجلیات میرے قلب پر نازل ہو رہے ہیں تیرا دل وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا کیا ہوگا؟ فرمایا مر جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اسا مرنا ہے نا، بولو بولو بولو، مرنا ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا بولو۔ اس نے کہا اسا مرنا ہے نا، ماں ایک دن مرنا بھی تو ہے، تو میں نان بھائی ہو کر کیوں مروں؟ نہیں آواز نہیں آئی توڑے۔ اس نے کہا ماں نان بھائی ہو کے کیوں مرا، میں باقی باللہ ہو کر کیوں نہ مروں؟ مرنا تو ہے میں نے، تندور والا ہو کر کیوں مروں، باقی باللہ ہو کر کیوں نہ مروں؟ ایک نظر ڈالی، صورت بھی بدل دی، سیرت بھی بدل دی۔ جب حجرے سے باہر نکلے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے، صرف ایک پہچان ہوئی، وہ مدہوش تھا، آپ ہوش میں تھے، اسے توجہ اتحادی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مانگ۔ نہیں آواز مٹھی ہے توڑی، ابو بکر مانگ۔ انہوں نے کہا میں کیا مانگوں؟ فرمایا نہیں مانگ، جو دل کرے مانگ۔ انہوں نے کہا حضور پھر ایسا کریں، مجھے ایسا کر دیں جو مجھے دیکھے نا اسے یاد آپ کی آنی چاہیے۔ توجہ اگر ہے توجہ توڑی۔ دیکھیں یہاں صدیق نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے جیسا کر دیں، ابو بکر جانتے تھے کہ نبی جیسا تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے، تو کہا مجھے ایسا کر دیں جو مجھے دیکھے
اسے یاد آپ کیا ہے. حضور نے ایک توجہ اتحادی ڈالی, صورت بھی بدل گئی, سیرت بھی. اب جب مدینے پہنچے نا تو ایک ہی اونٹ پر تھے, آگے حضور تھے, پیچھے صدیق تھے. جو نکلے تھے مدینے کے لوگ, جب دیکھی نا سواری آتی, انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اگلے محمد ہیں یا پچھلے محمد ہیں. انہیں پتہ نہ چلا اگلے محمد ہیں یا. اب وہ پریشان ہو گئے کہ پہلے سلام کے سن لیے. اب دیکھیں حضرت کے شہزادے بیٹھے ہیں نا, تو جڑا آن والا بندہ ہے انہوں پتہ لگ جا سی نا بھی پہلے سلام کنوں لینا ہے. بولے نہیں آپ حضرات, کیوں پتہ چلے گا؟ نشست سے پتہ چلے گا. جو درمیان والا ہو وہ مرکز ہوتا ہے. اونچا بولو ذرا, دعا کرو اللہ بابا جی کی نشانیوں کو سلامت رکھے, اللہ بابا جی کی نسل کو قیامت تک جاری رکھے, اللہ اس آستانے کو قیامت تک جاری رکھے. بس میں نے ایک حدیث اس کے بعد پڑھ کے تقریر سمیٹ دیں تو زندگی بھر ختم ہو نہیں سکتی چاہنے, بس توجہ سے سن لیجئے. انہوں نے اب دیکھا کہ انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اگلے محمد ہیں یا, اونچا بولو ذرا, اگلے محمد ہیں یا. جب صدیق نے دیکھا نا کہ اب یہ تذبذب میں پڑے ہیں کہ پہلے کس کو آگے بڑھ کر سلام لینا, تو پگڑی تو چونکہ غار میں پھاڑ دی تھی, تو کیا کیا, اپنا کرتا اتارا, اور کرتا اتار کرنا یوں حضور پر سایہ, حضور پر سایہ کیا. کیوں کیا سایہ؟ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ محمد تو اگلے ہیں, پچھلا تو محمد کا نوکر ہے. آخری حدیث سن لے, تقریر ختم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق میں ایک مرتبہ نا کوئی تلخی ہو گئی. ہو جاتی ہے بھائیوں میں, گھر کے اندر بھی. اونچا بول لیتے ہیں کہ نہیں بول لیتے؟ بولے ذرا, بول پڑے ذرا, بول لیتے ہیں نا بھائی ایک دوسرے سے اونچا. آستانوں پر خادم ایک دوسرے سے اونچا بول لیتے. کسی بات پر کوئی سختی ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو نا کچھ سخت لفظ بولے. جب سخت لفظ بولے, حضرت عمر نے آگے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے مجھے یہ کہا نا, میں آپ کی شکایت سائیں سے کروں گا. میں آپ کی شکایت حضور سے. جب حضور کا نام ہے ابو بکر گر پڑے قدموں. انہوں نے کہا عمر جو میں تینوں آکھیا نا تو مینوں آکھ لے, جو ہم نے تجھے کہا تو اسی طرح ہمیں کہہ لے, مگر سائیں سے نہ کہا. انہوں نے کہا نہیں کریں گے سائیں سے. غصے میں اٹھے, آ گئے. حضور کی محفل سجی تھی. حضور نے جب دیکھا بھی عمر بڑے جلال آئے, دستے مبارک چومے, پاؤں چومے. حضور نے فرمایا خیریت ہے, آج بڑے جلال میں. عرض کی وہ جو آپ کا یار ہے نا ابو بکر, اس نے مجھے یوں یوں کہا. کہتے ہیں میرا دل میں یہ تھا کہ جب میں بولوں گا نا شکایت کر, حضور اسی وقت بلال کو کہیں گے بلا ابو بکر کو. کہتے ہیں جب کہا نا کہ آپ کے یار نے مجھے یوں یوں کہا, تو کہتے ہیں اچانک ہی حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا, میرے پیروں سے زمین نکل گئی. حضور نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اچھا پھر تو نے آگے سے جواب تو نہیں دیا نا؟ نہیں بولنا پڑے گا اب میں ہر بندے. حضور نے فرمایا عمر پھر تو اگوں جواب تو نہیں دیتا, جواب تو نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے جواب نہیں دیا. حضور نے فرمایا چنگا کیتا ہے, ایمان بچا کے لے آیا ہے. پتہ چلا کہ صدیق کو جواب دینے والے کا ایمان نہیں بچتا تو برا بھلا کہنے والے کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت عمر جیسے مرد کو حضور نے کہا کہ چنگا کیتا ہی, ایمان بچا کر لیا. اب حضور نے جماعت صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم میری وجہ سے میرے یار سے رعایت نہیں کر سکتے؟ جانتے ہو کہ جب تم سب مجھے کہتے تھے نا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو ایک ابو بکر تھا جو کہتا تھا تو سچا ہے, تو سچا ہے, تو سچا ہے. جب میں نے مکے میں اعلان نبوت کیا تم سب مجھے کہتے تھے تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. ایک ابو بکر تھا جو کہتا تھا تو سچا ہے, تو سچا ہے, تو سچا ہے. فرماتے سنا جب مجھ محمد نے کہا اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں, تو تم نے اپنے دروازے مجھ پر بند کر دیے تھے. وہ ایک ابو بکر تھا جس نے اپنے دروازے مجھ پر کھول دیے تھے. اور جب میں نے توحید کی دعوت دی تو تم نے اپنی گتھلیوں کے منہ مجھ پر بند کر دی. گتھلیاں سمجھ دو, بوجیاں, بوجیاں ہی کہتے ہیں آپ لوگ. بوجی ہوتی ہے نا تھیلی, ہماری نانی دادیاں رکھتی تھی پہلے, چونکہ وہ اشرفیاں چلتی تھی وہ تھیلیوں میں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا جب تم نے اپنی بوجیوں کے منہ مجھ محمد پر
بند کر دیے تو وہ ابو بکر تھا جس نے اپنے بورے مجھ محمد پر کھول دیے تھے. بس میری دعا ہے جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سے وفا کی، اللہ صدیق اکبر کی وفا کا صدقہ ہمیں بابا جی کی اولاد سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے. اللہ میں سچا سننا سنی مسلمان رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.